ومن کان مریضا فی رمضان، اور جو مریض ہو رمضان میں، فخاف پس ڈرے ان صام، کہ اگر اس نے روزہ رکھا، ازداد مرضہ تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، افطر وقضا تو افطار کرے، روزہ چھوڑ دے اور اس کی قضا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں جب تندرست ہو جائے تو اس کی قضا کرے۔ رمضان میں اگر کوئی بیمار ہے اور اسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور صحیح ہونے پر، تندرست ہونے پر پھر قضا کرے۔ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا، اور اگر مسافر ہو، لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ، ضرر نہ ہوتا ہو، نقصان نہ ہوتا ہو اس کو روزے کے ساتھ، فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ تو اس کا روزہ افضل ہے۔ وَإِنْ أَفْطَرَ، اور اگر روزہ چھوڑ دیا، وَقَضَى اور قضا کر لی، جاز تو جائز ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے یا روزہ رکھے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ روزہ اگر نقصان دہ نہیں ہے تو روزہ چھوڑ تو سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے، اور اگر روزہ چھوڑ دیا اور بعد میں اس کی قضا کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ رمضان میں مسافر ہے اور اس کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تو روزہ چھوڑنا اگرچہ اس کے لیے ٹھیک ہے لیکن روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر چھوڑ دیا اور بعد میں اس کی قضا کر لی تو بھی جائز ہے۔ وَإِنْ مَاتَ الْمَرِيضُ، اور اگر مر گیا مریض، أَوِ الْمُسَافِرُ یا مسافر، وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا اور وہ دونوں اپنے حال پر ہیں، لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ تو لازم نہیں ہوگی ان دونوں کو قضا۔ حالت مرض میں یا حالت سفر میں انتقال ہو گیا اور وہ روزہ نہیں رکھ رہے تھے، تو اب ان پر ان کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ حالت مرض میں یا حالت سفر میں انتقال ہو گیا اور یہ روزہ نہیں رکھ رہے تھے، تو ان پر روزوں کی قضا نہیں ہوگی۔ وَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ اور اگر تندرست ہو گیا مریض، أَوْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ یا مقیم ہو گیا مسافر، ثُمَّ مَاتَ پھر دونوں فوت ہو گئے، لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ تو ان دونوں پر لازم ہوگی قضا، بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ تندرستی اور مقیم ہونے کے بقدر۔ مطلب یہ ہے کہ مریض نے یا مسافر نے روزہ نہیں رکھا تھا اور اس کے بعد مریض تندرست ہو گیا اور مسافر مقیم ہو گیا، اور انہوں نے جو روزے چھوڑے ہوئے تھے وہ ابھی تک نہیں رکھے تھے کہ فوت ہو گئے، تو جتنے دن یہ تندرست رہے یا جتنے دن یہ مقیم رہے تو ان پر ان کی قضا لازم ہوگی۔ مریض نے روزے نہیں رکھے، مسافر نے روزے نہیں رکھے، اس کے بعد مریض تندرست ہو گیا اور مسافر مقیم ہو گیا، اور ابھی تک ان کی قضا نہیں کی تھی کہ یہ دونوں فوت ہو گئے، تو بقدر الصحۃ والاقامہ ان پر قضا لازم ہوگی، جتنے دن یہ تندرست رہے اور جتنے دن یہ مقیم رہے تو ان کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ وقضاء رمضان اور رمضان کی قضا، ان شاء فرقہ اگر چاہے تو علیحدہ علیحدہ کرے، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ اور اگر چاہے تو اس کو مسلسل رکھے، وَإِنْ أَخَّرَ اور اگر مؤخر کیا، حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ حتیٰ کہ داخل ہو گیا دوسرا رمضان، صام رمضان الثانیہ تو روزہ رکھے دوسرے رمضان کا، وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ اور قضا کرے پہلے کی اس کے بعد، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ اور اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ رمضان کے قضا روزے کس طرح رکھے تو بتایا کہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھے اور چاہے تو مسلسل رکھے۔ رمضان کے قضا روزے کس طرح رکھے تو فرمایا اختیار ہے، چاہے تو علیحدہ علیحدہ رکھے، کچھ دن چھوڑ کر پھر رکھے، اور چاہے تو مسلسل رکھے۔ وَإِنْ أَخَّرَ رمضان کے قضا روزے رہتے ہیں حتیٰ کہ دوسرا رمضان بھی آ گیا، تو اب دوسرے رمضان کے روزے رکھے اور پہلے رمضان کے قضا روزے اس کے بعد رکھے، اور فدیہ اس پر کوئی واجب نہیں ہے۔ رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے حتیٰ کہ دوسرا رمضان بھی آ گیا، تو پہلے اس دوسرے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پہلے رہے ہوئے روزے پہلے رمضان کے ان کی قضا کرے، فدیہ نہیں ہے۔
والحامل والمرضع، اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، اذا خافتا علی ولدیہما، جب وہ ڈریں اپنے بچوں پر، افطرتا تو روزے چھوڑ دیں، وقضتا اور ان کی قضا کریں، ولا فدیۃ علیہما اور ان دونوں پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو بچے کو نقصان ہوگا، تو یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور پھر بعد میں ان کی قضا کریں، ان پر فدیہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت اور ان کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر یہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کریں، فدیہ نہیں ہے۔ والشیخ الفانی، اور شیخ فانی بہت زیادہ بوڑھا، الذی لا یقدر علی الصیام، جو قادر نہیں ہے روزوں پر، یفطر روزہ چھوڑ دے، ویطعم لکل یوم مسکینا، اور کھانا کھلائے ہر دن کے لیے ایک مسکین کو، کما یطعم فی الکفارات، جیسا کہ کھانا کھلایا جاتا ہے کفارات میں۔ شیخ فانی بہت زیادہ بوڑھا، جس کے اب کوئی امید نہیں ہوتی کہ وہ صحیح ہو جائے گا اور روزہ رکھنے پر قادر ہو جائے گا، تو اب وہ روزہ چھوڑ دے، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جس طرح کے کفارات میں ہوتا ہے۔ شیخ فانی بہت زیادہ بوڑھا، جس کی امید نہیں ہے کہ کبھی وہ ٹھیک ہو پائے گا اور روزہ رکھنے کی طاقت اسے مل جائے گی، تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے روزے کی بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جیسا کہ کفارات میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ومن مات، اور جو شخص مر گیا، وعلیہ قضاء رمضان، حالانکہ اس پر رمضان کی قضا ہے، فاوصى به، تو اس نے وصیت کر دی اس کی، اطعم عنہ ولیہ، تو کھانا کھلائے اس کی طرف سے اس کا ولی، لکل یوم مسکینا، ہر دن کے لیے ایک مسکین کو، نصف صاع من بر، گندم کا آدھا سا، او صاع من تمر او شعیر، یا ایک سا کھجور کا یا جو کا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی فوت ہوا اور اس پر رمضان کے قضا روزے بھی لازم ہیں، اور اس نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی تھی کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، تو اس کے جو ولی ہیں، جو وارث ہیں، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر گندم سے ہے وہ، تو پھر گندم سے آدھا سا اس کو دیں گے، اور اگر کھجور یا جو سے ہو تو پھر اس کا ایک سا ہر دن کے بدلہ میں دیں گے۔ فوت ہو گیا، رمضان کے روزے اس پر لازم ہیں، اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے، تو اس کا جو ولی وارث ہے ہر دن کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اگر گندم سے ہو تو اس مسکین کو آدھا سا دے گا، اور اگر جو یا کھجور سے ہو تو پھر ایک سا دے گا۔ ومن دخل فی صوم التطوع، اور جو داخل ہوا نفل روزے میں، ثم افسدہ، پھر اس کو فاسد کر دیا، قضاہ، تو اس کی قضا کرے۔ نفل روزہ رکھا پھر توڑ دیا، تو اس نفل روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نفل روزہ رکھا پھر اس کو توڑ دیا تو اس کی قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، اور جب بالغ ہو جائے بچہ، او اسلم الکافر، یا مسلمان ہو جائے کافر، فی رمضان، رمضان میں، امسکا، تو رکے رہیں، بقیۃ یومہما، اپنے دن کا بقیہ حصہ، وصاما بعدہ، اور روزے رکھیں اس کے بعد، ولم یقضیا ما مضی، اور قضا نہ کریں ان دنوں کی جو گزر گئے۔ رمضان کے مہینے میں بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا دن کے وقت، تو شام تک، غروب آفتاب تک یہ کھانے پینے سے بچے رہیں، اور اس کے بعد پھر روزے رکھنے شروع کریں۔ باقی جو دن گزر گئے تھے رمضان کے، ان کی قضا ان پر لازم نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا تو دن کا جو حصہ رہتا ہے غروب آفتاب تک، یہ کھانے پینے سے رکے رہیں گے، اور اگلے دن پھر روزہ رکھنا شروع کریں گے، اور جو دن گزر گئے تھے رمضان المبارک کے، ان کے روزے ان پر لازم نہیں ہیں۔ ومن اغمی علیہ، اور وہ شخص جس پر بے ہوشی طاری کی گئی، فی رمضان، رمضان میں، لم یقض الیوم، تو قضا نہ کرے اس دن کی، التی فیہ، کہ جس میں ہوا اس کو، الاغماء، بے ہوشی طاری ہوئی،
وقضا ما بعدہ اور قضا کرے اس کے بعد۔ رمضان کے مہینے میں بے ہوشی طاری ہو گئی تو جس دن بے ہوشی طاری ہوئی ہے اس دن کا روزہ اس پر لازم نہیں ہے، اور باقی جو دن ہوں گے ان کی قضا اس پر لازم ہو جائے گی۔ وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ اور جب افاقہ ہو جائے مجنون کو، فی بعض رمضان رمضان کے بعض حصے میں، قضا ما مضى منہ تو قضا کرے اس کا جو اس سے گزر گیا، وصام ما بقیہ اور روزہ رکھے ان دنوں کا جو باقی ہیں۔ رمضان میں مجنون کو افاقہ ہو گیا، یعنی اس کا جو جنون ہے وہ ختم ہو گیا، تو جتنا رہ گیا تھا اس کی تو وہ قضا کرے گا، اور جو باقی روزے ہیں وہ اب ان کو رکھے گا۔ وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اور جب حائضہ ہو جائے عورت، او نفست یا نفاس والی ہو جائے، افطرت تو روزہ چھوڑ دے، وقضت اور قضا کرے، اذا طہرت جب پاک ہو جائے۔ رمضان میں عورت کو حیض آ گیا یا وہ نفاس والی ہو گئی تو اب روزے نہیں رکھے گی، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ رمضان میں عورت کو حیض آیا یا وہ نفاس والی ہو گئی تو اب روزے نہیں رکھے گی، بعد میں جب پاک ہو جائے گی تو قضا کرے گی۔ وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ اور جب آ جائے مسافر، او طہرت الحائض یا پاک ہو جائے حائضہ عورت، فی بعض النہار بعض دن میں، امسک عن الطعام والشراب تو رکے رہیں کھانے اور پینے سے، بقیت یومہما اپنے دن کا بقیہ حصہ۔ مسافر دن کو گھر آ گیا یا حیض والی عورت دن کو، رمضان کے دن کو پاک ہو گئی تو اب غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے سے گریز کریں گے۔ مسافر تھا، روزہ نہیں رکھ رہا تھا، دن کو گھر آ گیا، یا حیضہ عورت تھی وہ دن کو پاک ہو گئی تو غروب آفتاب تک یہ دونوں کھانے پینے سے رکے رہیں گے۔ ومن تسحر اور جس نے سحری کی، وہو یظن حالانکہ وہ گمان کر رہا تھا، ان الفجر لم یطلع کہ صبح صادق طلوع نہیں ہوئی، او افطر یا روزہ افطار کر لیا، وہو یرا اور اس کا خیال ہے، ان الشمس قد غربت کہ تحقیق سورج غروب ہو گیا، ثم تبین پھر واضح ہوئی یہ بات، ان الفجر کان قد طلع کہ صبح صادق تحقیق طلوع ہو گئی تھی، او ان الشمس لم تغرب کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، قضا ذلک الیوم تو قضا کرے اس دن کی، ولا کفارۃ علیہ اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ سحری کھا رہا تھا، خیال یہ تھا کہ صبح صادق ابھی تک نہیں ہوئی، حالانکہ صبح صادق ہو گئی تھی، یا روزہ افطار کر لیا سمجھتے ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا لیکن سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو اب اس روزے کی قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ سحری کر رہا تھا، خیال یہ تھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی لیکن صبح صادق ہو گئی تھی، روزہ افطار کر لیا، خیال تھا کہ سورج غروب ہو گیا لیکن حقیقت میں سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو اب ان روزوں کی قضا ہے، اس روزے کی قضا ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ومن رأى اور جس نے دیکھا، ہلال الفطر عید الفطر کا چاند، لم وحدہ اکیلے، لم یفطر تو روزہ افطار نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ عید الفطر کا چاند صرف اس نے دیکھا، باقی کسی نے نہیں دیکھا اور کوئی گواہیاں نہیں ہیں، تو یہ اپنی عید نہیں منا سکتا، بلکہ روزہ رکھے گا۔ عید کا چاند صرف اس نے دیکھا، باقی کسی نے نہیں دیکھا اور کوئی گواہیاں موصول نہیں ہوئیں، تو اکیلا یہ اپنی عید نہیں منا سکتا، روزہ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ وَإِذَا كَانَتْ اور جب ہو، بِالسَّمَاءِ آسمان میں، عِلَّةٌ بادل، لم يقبل الامام تو امام قبول نہ کرے، فی ہلال الفطر عید الفطر کے چاند میں، الا شہادۃ رجلین مگر دو مردوں کی گواہی، او رجل و امرأتین یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی، وَإِن لَّمْ تَكُن بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ اور اگر نہ ہو آسمان میں بادل، لم يقبل تو قبول نہ کرے، الا شہادۃ جماعۃ مگر اس جماعت کی گواہی کو، یقع العلم بخبرہم کہ واقع ہو جائے یقین ان کی خبر کے ساتھ۔ عید الفطر کے چاند دیکھنے کا موقع ہے تو دیکھیں گے آسمان میں بادل ہیں کہ نہیں ہیں، اگر آسمان میں بادل ہوں
تو پھر امام گواہی تب قبول کرے گا چاند دیکھنے کی جب کہ کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ اور اگر آسمان میں بادل نہیں ہے تو پھر گواہی چاند کی تب قبول کی جائے گی جب ایسی جماعت خبر دے جن کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ عید الفطر کے چاند کے دیکھنے کا موقع ہے تو دیکھیں گے آسمان میں بادل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آسمان میں بادل ہوں تو پھر امام گواہی تب قبول کرے جب کہ کم از کم گواہی دینے والے 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اور اگر آسمان میں بادل نہیں ہے تو گواہی تب قبول ہوگی جب ایسی جماعت خبر دے کہ جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے۔